آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بات یہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ اور جو تعظیم کرے گا شعائر اللہ اللہ کے شاعر کی یا اللہ کی نشانیوں کی فإنها تو بے شک وہ من تقوی القلوب دلوں کے تقوی سے ہے. شاعر اللہ سے مراد ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ متقی ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ تو بے شک وہ دلوں کے تقوی سے ہے. اور تقوی اندر کی کیفیات ہیں، یعنی جس کے اندر یہ کیفیات ہوں گی، جس کے اندر تقوی ہوگا، اس کے معاملے میں رسپیکٹ آ ہی جاتی ہے. شاعر اللہ میں کیا کیا کچھ آتا ہے؟ ویسے میں نے آپ کو اس کی ایک کامن ڈیفینیشن دے دی ہے کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جائیں. پھر اس سے مراد قرآن مجید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. اسی طرح سے عبادات بھی ہیں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، obviously یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. پھر اسی طرح سے اذان بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی طرح سے مساجد، اللہ کے جو گھر ہیں، ان کو دیکھ کر بھی اللہ یاد آتا ہے. پھر قرآن مجید کی تلاوت، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو بھی اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر اسی طرح سے مومن، ہدی یعنی ہدی کا جانور، پھر اسی طرح سے قربانی کا جانور، یعنی ایک تو ہدی ہوتی ہے نا جو کہاں بھیجی جاتی ہے، حرم بھیجی جاتی ہے، اور ایک عام قربانی کا جانور ہوتا ہے جو عید الاضحیٰ میں پوری دنیا میں قربان ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی نظر و نیاز جو اللہ کے لیے ہو. پھر اسی طرح سے مدارس، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ گھر جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، احادیث پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے استاد، ایسے بعمل علماء جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. پھر اسی طرح سے آپ بہت ساری چیزوں کو اس لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں کہ جن کا تعلق قرآن سے، احادیث سے، علماء سے ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں تقویٰ ہے وہ اللہ کی شاعر کی تعظیم ضرور کرے گا. یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ اللہ سے جڑی ہر چیز کی رسپیکٹ کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ آپ کو ڈس رسپیکٹ کرتے نظر آتے ہیں، تو آپ کو اس کا جواب مل گیا کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کے دل میں تقویٰ نہیں ہے. کیونکہ واضح طور پر آیت میں بتایا گیا فَإِنَّهَا من تقوی القلوب بے شک وہ دلوں کے تقوی سے ہے. بہت سارے لوگ جب شاعر اللہ کی تعظیم کی بات سنتے ہیں تو مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. ایک دو احادیث آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنے کے لیے رکھوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قربانی کا اونٹ ہانکتے ہوئے دیکھا، یعنی وہ خود تو پیدل چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اونٹ کو ہانک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا. اس نے کہا یہ قربانی کا جانور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا. اس نے کہا یہ قربانی کا جانور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا اے کمبخت اس پر سوار ہو جا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی جب تک یہ قربان نہیں ہو رہا تب تک تم اس پر سواری کر سکتے ہو. اب اس شخص نے شاعر اللہ کی تعظیم کا کیا معنی لیا کہ قربانی کے جانور پر سواری نہیں ہو سکتی. تو ایسا نہیں ہے، جب تک وہ قربان نہیں ہو رہا تب تک اس پر سواری کی جا سکتی ہے. پھر یہ کہ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنے دونوں بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے؟ فرمایا کہ اس نے پیدل چل کر کعبہ جانے کی منت مانی ہے، یعنی میں پیدل کعبہ جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف دے، یعنی اس شخص کو اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اسے حکم دیا کہ وہ سوار ہو جائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس سفر کی تعظیم وہ کیسے کر رہا تھا، پیدل چل کر، کہ میں اتنے مبارک سفر پر جا رہا ہوں تو میں اپنے قدموں پر چل کر جاؤں گا. اب اس کے پاس سواری تھی بھی تو وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہا تھا. تو تعظیم کرنا ضروری ہے اللہ کی نشانیوں کی، لیکن اس کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکم فیہا، تمہارے لیے اس میں یعنی ان جانوروں میں منافع کچھ فائدے ہیں، الی اجل مسمی ایک مقرر وقت تک کے لیے. ٹھیک ہے، یا پھر اس کا ٹرانسلیشن یوں بھی کیا جا سکتا ہے طرف ایک مقرر وقت تک، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ جو کہ اس کے لیے طے ہوا ہے، وہ کون سا ٹائم پیریڈ ہوگا؟ قربانی کا وقت. ٹھیک ہے، تو تم ان جانوروں سے ان کے قربان ہونے کے ٹائم تک فائدہ اٹھا سکتے ہو، خواہ وہ اون سے فائدہ اٹھانا ہو، دودھ سے فائدہ اٹھانا ہو، نسل سے فائدہ اٹھانا ہو، سواری سے فائدہ اٹھانا ہو، کیونکہ یہ منع ہے ہی نہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر محلھا اس کی جگہ یعنی حلال کرنے کی جگہ، محلھا جو ہے یہ قربان گاہ مراد ہے، الی البیت العتیق پرانے گھر کے پاس ہے اور مراد حرم ہے. یہاں پر نام تو اللہ کے گھر کا لیا جا رہا ہے البیت العتیق، ٹھیک ہے، لیکن اس سے مراد پورا علاقہ ہے یعنی پورا حرم ہے. یہ حدیث جب تک حرم نہیں پہنچ جاتی تب تک اس سے بینیفٹ ہم اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور جو بھی حاجی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ جی ہم ان قربانی کے جانوروں کو استعمال ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہم نے ان کو قربانی کے لیے لے لیا ہے، تو یہ سوچ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کی. ٹھیک ہے، اچھا ہم جو قربانی کرتے ہیں نا، ہم تو بہت تھوڑے ٹائم کے لیے اپنے پاس قربانی کے جانور لا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں کہیں اس پر سواری کر کے کہیں جانا نہیں ہوتا ہے، تو 4-5 دن یا 10 دن ان کو باقاعدہ خدمت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے اور پھر ان کو قربان کر دیا جاتا ہے. لیکن جن کے پاس سال بھر کے لیے وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پال پوس کے بڑا کرتے ہیں ان جانوروں کو، تو وہ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا، کیونکہ ابھی قربانی کا ٹائم آیا نہیں ہے، تب تک تو وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے جعلنا بنائے ہم نے منسکن قربانی کے طریقے یا پھر قربانی کا قاعدہ. یہاں پر منسکن کا جو لفظ ہے نون سین کاف سے ہے، عبادت کے طریقے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر خاص معنی ہے قربانی کا طریقہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی کا حکم تمام امتوں کے لیے تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے اور اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی دیا گیا. لیذکروا تاکہ وہ ذکر کریں اسم اللہ اللہ کا نام، علی ما رزقہم اوپر اس کے جو اس نے رزق دیا ان کو، کیونکہ یہ جانور اللہ نے دیے اس لیے نام بھی اللہ ہی کا لیا جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ ذکر کرے اللہ کا نام اوپر اس کے جو اس نے رزق دیا ان کو، کن کو؟ حج کرنے والوں کو یا پھر دنیا بھر میں قربانی کرنے والوں کو، من بہیمۃ الانعام جانوروں میں سے مویشی. فإلہکم تو الہ تمہارا، الہ واحد ایک الہ ہے، فلہ تو اس کے لیے اسلموا مطیع ہو جاؤ، اسی کے لیے فرما بردار بن جاؤ، یعنی اخلاص کے ساتھ اطاعت بجا لاؤ. اور قربانی تو اتنا خوبصورت عمل ہے الحمدللہ کہ جب آپ اللہ کے راستے میں کسی جانور کو قربان کرتے ہیں نا، آپ اس کی جان اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. آپ کیا شو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی نیت کیا واضح ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی اپنی جان آپ کے راستے میں دینی پڑے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. وبشر المخبتین اور خوشخبری دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو. المخبتین کا جو لفظ ہے خا با تا سے ہے، نرم زمین کو کہتے ہیں، نشیبی زمین. مراد اس سے نرم مزاج لوگ ہیں، عاجز مزاج لوگ ہیں. ایسا شخص جو مطمئن ہو، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو اور اللہ کے سامنے سر جھکانے والا ہو. اب یہ مخبتین کیسے ہوتے ہیں اس کو آگے واضح کیا جائے گا، لیکن تھوڑی سی بات آپ کو قربانی کے حوالے سے کلیئر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کی عبادت ہر امت کو دی اور یہ بڑا ہی فضیلت والا عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذوالحجہ کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا. یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، سو تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ ان قربانیوں کا کیا مقصد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے.
پھر پوچھا اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی. کہنے لگے یعنی صحابہ کرام کہنے لگے اور اون کے بدلے بھی، کیونکہ اون زیادہ ہوتی ہے نا. فرمایا بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی. اسے ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. قربانی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا. آپ دیکھیے کہ جہاں اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے وہاں آپ اجر و ثواب دیکھیے، ایک ایک بال کے بدلے نیکی ملے گی. اور یہ وہ کاؤنٹنگ ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا. جانوروں کے بالوں کو آپ کاؤنٹ کر سکتے؟ کوئی ایسی مشین ملتی ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بے حساب اجر دینا ہے اس قربانی کا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جیسا کہ یہاں بتایا گیا کہ قربانی کا جو حصول ہے وہ تقویٰ کے حوالے سے ہے. جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ جو بھی اللہ کی شاعر کی تعظیم کرے گا اس کا دل متقی ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے. اور یہاں جیسے کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر امت کو قربانی کا حکم دیا گیا. آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام شریعتوں میں یہ حکم رہا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قربانی کا طریقہ بھی سکھایا. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد. پھر توحید کا سبق پڑھایا گیا. فلہ اسلموا، تو اس کے لیے مطیع ہو جاؤ. اطاعت کا سبق پڑھایا گیا. اور پھر آخر میں کیا کہا گیا؟ وبشر المخبتین، عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. یہاں خوشخبری کس چیز کی ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے. اب یہ مخبتین کیسے ہوتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ، اذا، جب، ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا یا پھر یاد کیا جاتا ہے اللہ کو، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل. یہاں پر دل کے کانپنے سے مراد دل کا جاگنا ہے. سورہ انفال آیت نمبر 2 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. انشاءاللہ سورہ زمر آیت نمبر 23 میں بھی پڑھیں گے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں. آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. یہ ہے اللہ کی ہدایت، جسے چاہے یہ دکھا دیتا ہے اور جسے اللہ راہ بلا دے اس کا کوئی ہادی نہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ جو یہاں بتایا کہ مخبتین کیسے ہوتے ہیں، تو یہ مخبتین ایسے ہوتے ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ہمیں اپنے آپ کو اس میں تلاش کرنا ہے کہ کیا واقعی ہمارا دل بھی اللہ کے ذکر سے کانپ جاتا ہے. کانپنے کا کیا مطلب ہے؟ جاگ جاتا ہے. کیا واقعی ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ سرور پاتے ہیں؟ والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو، علی ما اصابہم، اوپر اس کے جو پہنچا ان کو، یعنی وہ تکلیف جو ان کو پہنچی اس پر وہ صبر کرتے ہیں. یہ ان کی دوسری صفت ہے. مخبتین کی یہ دوسری صفت ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں اپنی تکلیفوں پر. والمقیمی، اور قائم کرنے والوں کو، الصلاۃ، نماز، یعنی یہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خوب خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اور رزق جو ہے صرف اور صرف مال و دولت نہیں ہے، روپیہ پیسہ ہی صرف رزق نہیں ہے. ہر عطا رزق ہے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے وہ رزق ہے. والبدن، اور قربانی کے اونٹ. یہاں پر یہ جو لفظ ہے البدن، با دال نون سے ہے. بدن کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، بڑے بدن والا.
یہ عام طور پر موٹا تازہ ہوتا ہے، یعنی یہ جو جانور ہے جس کی بات ہو رہی ہے موٹا تازہ ہوتا ہے، فربا جانور جس کو کہا جاتا ہے۔ اہل لغت نے اسے صرف اونٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے، یعنی جو ڈکشنری کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے معنی صرف اور صرف اونٹ کا ہے، لیکن حدیث کی روح سے گائے پر بھی بدنا کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ گائے کا جسم بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو جو اونٹ اور گائے قربانی کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعلناہا، بنایا ہم نے ان کو، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم تمہارے لیے، فیہا خیرن، اس میں بھلائی ہے۔ یہ اونٹ اور گائے جو قربانی کے لیے لے جائے جاتے ہیں وہ شعائر اللہ ہیں۔ اور اگر ہم اہل لغت والا معنی ہی لیں تو اونٹ بھی شعائر اللہ ہیں جب وہ قربانی کے لیے لائے جائیں، لیکن آپ اس میں گائے کا معنی بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے۔ فاذکروا، بس یاد کرو، اسم اللہ، اللہ کا نام، علیہا، ان پر، صواف، قطار باندھے ہوئے۔ اب یہ جو لفظ ہے صواف، صاد فا فا سے ہے، وہ اونٹ جس کے بائیں ہاتھ کو باندھ دیا جائے اور وہ اپنے دونوں پاؤں اور دائیں ہاتھ کے سہارے پر کھڑا ہو۔ آپ سب جانتے ہیں نا اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، تو یہاں پر صواف ان اونٹوں کو کہا جاتا ہے جن کو نہر کیا گیا۔ اور دوسرا معنی، اگر اونٹ زیادہ ہوں تو اونٹوں کو صف بستہ کھڑا کر لو، قطار باندھے ہوئے ان کو کھڑا کر لو۔ ایکچولی اونٹ کو لٹا کر ذبح کرنا مشکل ہے، اسی لیے اس کو کھڑے کھڑے ہی نہر کیا جاتا ہے۔ اس لیے صواف کے دو معنی مفسرین کرتے ہیں۔ ایک معنی کیا کہ اونٹ کا بایاں ہاتھ باندھ دیا جاتا ہے اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اپنے دونوں پیروں پر اور دائیں ہاتھ پر۔ اور دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اونٹ زیادہ ہوں تو اونٹوں کو صف بستہ کھڑا کرو۔ فَإِذَا، پھر جب، وَجَبَتْ، گر جائیں، جُنُوبُہا، ان کے پہلو، کیونکہ جب اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے تو اس کا خون بہت تیزی سے بہنا شروع ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ اونٹ اپنے دائیں یا بائیں پہلو پر گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب گر جائیں ان کے پہلو یا کروٹیں۔ یہاں سے مراد کسی بھی جانور کا پہلو زمین سے لگ جانا موت سے کنایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ حرکت کا نہ ہونا، جسم کا ٹھنڈا ہو جانا۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے کسی جانور کا جسم ٹھنڈا نہ ہو اور اس کی کھال اتار کر بوٹی بنانا شروع کر دیں تو اس کا گوشت مردار کا گوشت شمار ہوگا۔ یعنی جب قربانی کی جاتی ہے تو جانور کے جسم کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہے، یعنی وہ مکمل طور پر مر جائے، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ جائے، اس کی حرکت ختم ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موت سے کنایا ہے ان الفاظوں کا۔ کون سے الفاظ؟ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب گر جائیں ان کے پہلو۔ اور اگر کسی جانور میں حرکت باقی ہے، جان باقی ہے، اس کی کھال اتار کر گوشت کاٹ لیا گیا تو وہ گوشت مردار کا گوشت شمار ہوگا، یعنی پھر وہ کھانے کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ جانور گر جائے، یعنی اس کا پہلو زمین کو لگ جائے، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ جائے، فَكُلُوا، تو کھاؤ، منہا، اس میں سے۔ اب آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ کچھ علماء اس حصے سے یہ معنی لیتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھانا واجب ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں کسی بھی کام کو کرنے کا کہتے ہیں نا، وہ ہمارے لیے کمپلسری ہوتا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس کھاؤ اس میں سے۔ کس میں سے؟ اس قربانی کے جانور کے گوشت میں سے۔ لیکن اکثر کا کہنا یہ ہے کہ یہ امر پسندیدہ اور جائز ہے۔ خیر، اگر کوئی کھائے تو پسندیدہ ہے اور اگر کوئی نہ کھائے تو کوئی گناہ نہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، الْقَانِعَ، قناعت کرنے والے کو،
والمعتر اور سوال کرنے والے کو. القانع سے مراد وہ شخص جو نہ مانگے، کسی سے اپنی حاجت نہ ظاہر کرے، جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر ہی راضی رہے. اس سے مراد مفسرین نے رشتہ دار، دوست اور وسعت والے لیے ہیں. اچھا، پیچھے آپ کو یاد ہوگا ہم نے آیات میں پڑھا تھا کہ ہم قربانی کا گوشت صرف اور صرف کن کو دے سکتے ہیں؟ محتاج اور فقیر کو. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ دیکھیں یہاں پر سورۃ الحج میں ہی آگے کیا آ رہا ہے کہ آپ غیر محتاج کو بھی قربانی کا گوشت شیئر کر سکتے ہیں. وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ، اور کھلاؤ قناعت کرنے والے کو، والمعتر اور سوال کرنے والے کو یعنی بھی. والمعتر کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ عین اور را ہے. سائل کو کہتے ہیں، تو جو سوال کرے اس کو بھی دیں اور جو سوال نہ کرے اس کو بھی دیں. کذالک، اسی طرح سخرناہا، ہم نے مسخر کیا ان کو. بات چونکہ پیچھے اونٹوں کی ہو رہی ہے، بڑے بدن والے جانوروں کی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے مسخر کیا ان کو لکم، تمہارے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اتنے بڑے بدن والے جانور ایک رسی سے مسخر ہیں؟ جس اونٹ کے ناک میں نکیل آ جائے نا، بس اس نے اپنا سر جھکا دیا مالک کے آگے. اس کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ قرآن پاک میں جہنم کے جو شرارے ہیں نا، آگ کے جو شرارے ہیں، شعلے جن کو آپ کہتے ہیں، ان کی اگزامپل اونٹ کے ساتھ دی گئی کہ اتنے بڑے بڑے شرارے ہوں گے جیسے اونٹ. بہت پاورفل جانور ہے. صحرا میں بغیر پانی کے کئی دن زندہ رہ سکتا ہے. آپ اس کی اسٹرینتھ کو فیل کر سکتے ہیں. کھائے پیے بغیر بھی رہ سکتا ہے. اس کا جو ہمپ ہوتا ہے نا، اس میں اتنا فوڈ سٹور ہوتا ہے، اتنی انرجی سٹور ہوتی ہے کہ اگر کئی دن تک اس کو کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، کوئی مسئلہ نہیں. اور کبھی آپ نے اس کے جبڑے دیکھے؟ ایسا لگتا ہے ربڑ کے جبڑے ہیں. کانٹے دار جھاڑی بھی کھا لیتا ہے، اتنے آرام سے اس کو چیو کرتا ہے. اور ایسے کانٹے کہ جس سے جبڑے پھٹ جائیں، لیکن یہ بڑے مزے سے کھاتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی کیا پاور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک سخرناہا لکم، اسی طرح ہم نے مسخر کیا ان کو تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ کو کیا چاہیے؟ بس شکر چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. اب بات شکر گزاری کی آ رہی، اس سے پہلے بات قربانی کی آ رہی. یہ دونوں عمل جو ہیں اللہ کا قرب ہمیں دیتے ہیں. دونوں ہی کام اللہ کی قربت کا سبب ہے. آپ شکر کریں یا قربانی کریں، اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے، اللہ کا قرب آپ کو ملے گا.